ذوالعین قیصر قاسمی کی غزل کے دو بڑے پیارے شعر ہیں کہ خدا پر ہی سدا ایمان رکھنا، خدا پر ہی سدا ایمان رکھنا، بہر صورت اسی کا دھیان رکھنا، کٹھن ہے راہ سچائی کی قیصر، کٹھن ہے راہ سچائی کی قیصر، ہتھیلی پر ہمیشہ جان رکھنا۔ ہیلو فرینڈز، آئی ایم اے موٹیویشنل اسپیکر انور نوری۔ سناتا ہوں آپ کو دلچسپ کہانیاں اور دل کو چھو لینے والی وہ باتیں جو زندگی کے ہر موڑ پر کامیابی حاصل کرنے میں آپ کی کچھ مدد کر سکے۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کس کی وجہ سے کون بچا ہے۔ دوستو، ایسے لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے جو اگر ان پر کوئی مصیبت آن پڑے، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آ جائے تو فوراً اس کے لیے کسی اور کو ذمہ دار مان لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اپنے پارٹنر کو قصوروار مانتے ہیں، گھر میں کوئی مشکل، تکلیف، پریشانی آ جائے تو گھر کے کسی ممبر کو اس کا ذمہ دار مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے جاہل لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو اپنی سگی اولاد کو بھی اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آج آپ کو ایک غریب انسان کی بہت دلچسپ کہانی سناتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ دولت مند لوگوں کا ایک قافلہ کہیں سفر میں تھا، اس میں ایک غریب بھی شامل ہو گیا۔ یہ امیر اسے دیکھتے تو اس سے نفرت کرتے، اسے اپنے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے، اپنے پاس بھی نہ بٹھاتے، بلکہ بڑی حقارت سے اس سے کہتے کہ تو جانتا ہے تیری یہ غریبی تیرے گناہوں کا پھل ہے، تو ہم سے دور رہ، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری یہ نحوست ہمیں بھی کسی مصیبت میں ڈال دے۔ وہ غریب سب کی باتیں سنتا مگر اف نہ کرتا، صبر کرتا اور خاموش رہتا۔ اب قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ قافلہ جا رہا تھا اور اچانک تیز ہوائیں چلنے لگی، آسمان کالے بادلوں سے ڈھک گیا، گھن گرج کی آوازیں آنے لگی، قافلے والے گھبرا گئے اور پاس ایک ویران مکان تھا، اس میں جا کر پناہ لے لی۔ لیکن ہوتا یہ کہ ایک بجلی لپک کر اس مکان کی چھت تک آتی اور پھر چلی جاتی۔ جب کئی بار ایسا ہوا تو سوچ میں پڑ گئے۔ کسی نے کہا کہ بھائی کوئی ایسا پاپی، کوئی ایسا گناہگار تو ہمارے بیچ میں نہیں ہے جس پر یہ بجلی گرنا چاہتی ہو۔ سارے دولت مند داڑھی کھجلا کر سوچنے لگے کہ آخر وہ پاپی ہے کون۔ نظر پڑ گئی اس غریب پر، بات چل پڑی، بات میر کارواں تک پہنچی۔ امیروں کے اس میر کارواں نے ایک فیصلہ دیا کہ بہرحال مجھے بھی لگتا ہے یہی غریب اصل گناہگار ہے جس کی وجہ سے ہم سب مصیبت میں گرفتار ہونے والے ہیں۔ اس لیے ایک کام کیا جائے کہ اس غریب سے کہا جائے کہ تو سامنے پیڑ تک چلا جا، تجھ پر بجلی گر جائے گی اور ہم سب بچ جائیں گے۔ جب میر کارواں کا یہ حکم اس غریب کو سنایا گیا، وہ چپ چاپ کھڑا ہو گیا، بڑے آہستہ قدموں سے چلتا ہوا لیکن بڑے یقین کے ساتھ وہ اس پیڑ تک پہنچا اور اچانک بجلی گر پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مکان ڈھیر ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے جو امیر اس غریب آدمی پر، اس کی حالت پر نفرت کر رہے تھے، حقارت کر رہے تھے، اس کو جاتا ہوا دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اب ان کے گوشت اور ہڈیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ غریب نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور بولا، مولا میں نہیں جانتا کہ تو نے میری وجہ سے ان سب کو بچا رکھا تھا، البتہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے امتحان کی اس گھڑی میں مجھے ایمان کی وہ قوت عطا فرمائی کہ میری نظر اپنی موت پر نہیں تیری مرضی پر تھی۔ دوستو، یاد رکھیے کہ کسی کو منحوس سمجھنے سے، کسی کو گناہگار سمجھنے سے پہلے یہ سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں وہ گناہگار ایسا ہے کہ اس کی کوئی نیکی، اس کی کوئی ادا مالک کو بہت پسند ہے اور ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے مالک نے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا رکھا ہو، کیونکہ بہرحال ہر راز کا جاننے والا تو وہی ہے۔ اللہ حافظ۔